بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زمین جس پر انسان بستے ہیں نہایت عجیب و غریب اور بے حد دلچسپ بستی ہے۔ ہزار سال گزرے اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ قرۂ ارض پر انسانی زندگی کی ابتدا دو نیک شخصیتوں سے ہوئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو زمین پر سب سے پہلے انسان اور پہلے نبی تھے، اور اس کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام جو پہلی خاتون تھیں۔ ان کی اولاد میں دو بیٹے بھی شامل تھے، ایک کا نام حابیل تھا اور دوسرے کا نام قابیل۔ حابیل عمر میں چھوٹا تھا اور وہ بے حد شریف النفس انسان تھا۔ اس کے برعکس اس کا بڑا بھائی قابیل خود غرض اور تلخ مزاج نوجوان تھا۔ دونوں لڑکے جوان ہوئے تو انہیں ذریعہ معاش کی فکر ہوئی۔ قابیل نے کھیتی باڑی اختیار کر لی اور قابیل چرواہا بن گیا۔ اس کے والدین نے پھر ان کی شادی بیاہ کے بارے میں سوچنا شروع کیا، چنانچہ دونوں لڑکوں کے رشتے طے کر دیے گئے۔ حابیل کے لیے جس لڑکی کو منتخب کیا گیا وہ نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، مگر قابیل کی ہونے والی بیوی کی ظاہری شکل و صورت نسبتاً اچھی نہ تھی۔ قابیل کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے خار کھا کر حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ وہ خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جوں جوں شادی کے دن قریب آنے لگے تو قابیل کی مزاج کا پارا اوپر چڑھتا گیا۔ چھوٹے بھائی اور والدین سے اس کے تعلقات بگڑتے چلے گئے۔ ایک دن اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے نہایت تلخ انداز میں صاف صاف کہہ دیا، خوبصورت لڑکی کی حابیل سے شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حابیل سے زیادہ محبت ہے۔ اس نے دھمکی دی کہ وہ ہرگز ایسا نہیں ہونے دے گا۔ حالات بگڑتے دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے۔ ان کی دلی آرزو تھی کہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے، چنانچہ اس تکلیف دہ جھگڑے کو نپٹانے کے لیے انہوں نے ایک تجویز پیش کی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنی قیمتی املاک کو اللہ تعالیٰ کے حضور بطور نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ نذرانے کی یہ چیزیں کسی اونچی جگہ پر رکھ دی جاتی تھی، پھر آسمان سے آگ کا ایک شعلہ نمودار ہوتا اور جس شخص کی نذرانہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی اسے وہ شعلہ نگل جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا کہ دونوں بیٹے اپنے اپنے نذرانے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں، اور جس کا نذرانہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اس کی شادی اس لڑکی سے ہو جائے گی۔ یہ تجویز دونوں بیٹوں نے قبول کر لی۔ حابیل سیدھا سادہ اور نیک سیرت چرواہا تھا۔ اس نے اپنے ریوڑ میں سے نذرانے کے لیے سب سے عمدہ بکرا چن لیا۔ قابیل اکھڑ اور کم فہم کسان تھا۔ وہ اپنے کھیت پر چلا گیا اور ردی قسم کا غلہ نذرانے کے لیے نکال لایا۔ دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے نذرانے اونچی جگہ پر رکھ دیے اور بے-تابی سے نتیجے کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں آسمان سے آگ کا شعلہ نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے حابیل کے بکرے پر لپک کر اسے نگل گیا۔ قابیل کا گلا سڑا غلہ جوں کا توں پڑا رہا۔ اس سے یہ بات قطعی ظاہر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کا نذرانہ قبول اور قابیل کو مسترد کر دیا تھا۔ نذرانے کی قبولیت میں حابیل کی جیت کا مطلب یہ نکلا کہ خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی پکی ہو گئی ہے۔ قابیل کی نذرانے کی قبولیت کے بعد سارا جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس معاملہ سنگین صورتحال اختیار کرتا چلا گیا۔ قابیل نے حابیل کی نذرانے کی قبولیت کو اپنی توہین سمجھا۔ اس کے دکھ، اضطراب اور غصے میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ آپس سے باہر ہو گیا۔ حابیل کی طرف مشتعل نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ للکار اٹھا، میں کسی روز تمہیں ختم ہی کر دوں گا، تم اپنے ارادے میں ہرگز کامیاب نہ ہو سکے گے۔ حابیل بڑے تحمل سے بولا، تم میرے خلاف جو بھی چاہے کرتے پھرو، مگر میں تو بھائی کے خلاف لڑنے سے رہا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میرا نذرانہ قبول فرما لیا اور تمہارا مسترد کر دیا تو بھلا اس میں میرا کیا قصور؟ نذرانے کی قبولیت نیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دھونس، دھمکی اور طاقت کا استعمال بالکل پسند نہیں۔ قابیل غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، اگر تمہاری شادی حسین لڑکی سے اور میری بدصورت سے ہو گئی تو تمہاری اولاد میری اولاد کو دیکھ کر غرور اور فخر سے اترایا کرے گی۔ میں اس ستم ظریفی کو کسی صورت کا برداشت نہیں کرتا۔ حابیل نے اسے بتھیرا سمجھایا مگر بے سود۔ اس روز قابیل کے سر پر بھوت سوار تھا۔ معاملہ حد سے بڑھتا ہوا دیکھ کر قابیل سہم گیا۔
صلح صفائی کی خاطر وہ چپکے سے ادھر ادھر کھسک کر قابیل کی نظروں سے اوجھل رہنے لگا۔ قابیل غم و غصے اور حسد انتقام کی آگ میں بری طرح جل رہا تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنے بھائی کو فوراً مار ڈالنا چاہیے، مگر مشکل یہ تھی کہ اسے قتل کرنے کا کوئی طریقہ سجھائی نہ دیتا تھا، کیونکہ خطہ زمین پر ابھی تک قتل کی کوئی واردات نہیں ہوئی تھی۔ شیطان انسان کی صورت میں نمودار ہوا۔ وہ ایک ہاتھ میں مرغا تھامے ہوئے تھا۔ اس نے زمین پر اس کو لٹا دیا اور پھر ایک پتھر اس کے سر پر دے مارا۔ بیچارہ مرغا لہو لہان ہو کر وہیں ختم ہو گیا۔ قابیل یہ سارا تماشا دیکھ رہا، اسے جان سے مارنے کا فن سمجھ آ گیا۔ چنانچہ وہ اپنے مناسب موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک رات قابیل گہری نیند سویا ہوا تھا۔ قابیل نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھپٹ سے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور بھائی کے سر پر دے مارا۔ بیچارہ حابیل وہیں ڈھیر ہو گیا۔ خطہ زمین پر یہ پہلا انسانی قتل تھا، اور تھا بھی کس قدر بھیانک کہ مقتول اور قاتل آپس میں سگے بھائی تھے۔ حابیل کی خون آلود لاش ابھی وہیں پڑی تھی۔ قابیل اس کے پاس پریشان کھڑا تھا۔ اسے یہ خیال ستانے لگا کہ اس نے کوئی بہت ہی بری حرکت کر ڈالی ہے۔ اسے اپنے کیے پر سخت ندامت اور تشویش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بہت پشیمان تھا۔ اسے کچھ سجھائی نہ دے رہا تھا لاش کو ٹھکانے کیسے لگائے۔ اسی ششوپن میں اس نے لاش کندھے پر اٹھا لی اور مارا پھرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد لاش سے بدبو آنے لگی۔ اس سے قابیل اور بھی پریشان اور ہراساں ہوا۔ ادھر لاش کی بدبو بڑھتی چلی گئی، ادھر اس کے ضمیر کی ملامت بھی شدید ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے ایسے محسوس کیا جیسے وہ اپنے حواس اور توازن کھو رہا ہے۔ ہراساں عالم میں یوں پھرتے پھرتے اس نے دو کووں کو لڑتے دیکھا۔ ایک مختصر مگر شدید جھڑپ کے بعد ایک کوا زخمی ہو کر تڑپ کر مر گیا۔ قاتل کوے نے چونچ سے فوراً ایک گڑھا کھودا، مردہ کوے کو گھسیٹ کر اس میں دبا دیا اور پھر سے اڑ گیا۔ قابیل ساری بات سمجھ گیا۔ اس نے فوراً ایک ایسا گڑھا کھودا اور بھائی کی لاش کو اس میں دفن کر دیا۔ جب حابیل پراسرار طور پر اچانک غائب ہو گیا تو والدین کو سخت تشویش ہوئی۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے بھائی کی گمشدگی کے بارے میں پوچھا تو وہ بہت برہم ہوا۔ اس نے بڑے گستاخ انداز میں جواب دیا، مجھے کیا پتا کہ آپ نے مجھے حابیل کا دربان سمجھ رکھا ہے کہ مجھے اس کی ہر حرکت کا علم ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی دانا نبی تھے۔ دراصل انہیں اپنے مجرم بیٹے کی کرتوتوں کے بارے میں سب کچھ علم ہو چکا تھا۔ پیارے بیٹے کی المناک جدائی سے ماں باپ پر رنج و عالم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس دردناک سانحہ کے بعد کسی نے انہیں مسکراتے نہ دیکھا۔ بھائی کی لاش ٹھکانے لگانے کے بعد قابیل کی حالت اور بگڑ گئی۔ اس نے اضطراب اور وحشت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ بے حد افسردہ اور گھٹا سا رہنے لگا۔ اسے رات دن معصوم بھائی کی یاد ستانے لگی۔ اپنے کیے پر ندامت اور پشیمانی سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے باپ کی نافرمانی کی تھی اور اپنے چھوٹے بھائی کو بلا وجہ قتل کر ڈالا تھا۔ اس کی زندگی سے سکھ چین ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے سے خوفناک وحشت ٹپکتی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر ٹکرے مارتا پھرتا تھا۔ لوگ اس کی بھیانک شکل و صورت سے خوف کھاتے تھے۔ وہ جدھر سے بھی گزرتا اس پر لوگ آوازیں کستے اور پتھر مارتے تھے۔ اس کی زندگی سراپے عذاب بن چکی تھی۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ ایک شریر لڑکے نے ایک بہت بڑا سا پتھر بڑے زور سے اس پر دے مارا۔ پتھر اس کے سر پر لگا اور خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ دم توڑنے کے بعد بھی اس کے سر سے خون مسلسل بہتا رہا۔ یوں قاتل اپنے عبرتناک انجام کو جا پہنچا۔